السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں دوستو۔ کل کچھ یوتھیے رپورٹرز یوٹیوبر نے شور مچایا کہ جسٹس مندوخیل نے اختلافی نوٹ کو عدالت کا اندرونی معاملہ قرار دیا گیا ہے۔ بڑا شور مچایا کہ یار یہ اندر کا معاملہ ہے، ہم لوگ جانے، ہمارا اندر کا سسٹم جانے۔ ہم کل ہی کہہ رہے تھے کہ جب ایک آرڈر پبلک ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدالتی نہیں، عوامی معاملہ بن جاتا ہے۔ ویسے بھی سپریم کورٹ میں موجود صحافی تردید کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مندوخیل صاحب نے ایسے کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ یہ ریمارکس صرف پاکستان تحریک انصاف کے یوتھیے رپورٹر تھے، جو عمران خان کے ٹائیگر اور چیتے تھے، تو ظاہر ہے سنسنی خیز پھیلانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو پتا ہے جھوٹ پھیلانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سماعت کا آغاز ہی جسٹس مندوخیل نے وضاحت دی، بتایا کہ ہم اپنی بات پر قائم ہیں، جو ہم نے کہا ہے اس پر ہم قائم ہیں۔ میں نے کل کوئی ایسا ریمارکس نہیں دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ انتظامیہ کا اندرونی معاملہ ہے، اختلافی نوٹ پر تو بات ہی نہیں ہوئی، اور اختلافی نوٹ پر تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہے ہیں اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کل مجھ سے منسوب کچھ خبریں چلی، میں اپنے عدالتی فیصلے پر قائم ہوں، میں اپنے ایک ایک حرف پر قائم ہوں۔ میں انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا، ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 4-3 سے مسترد کی تھی۔ وہی بات گشت 4-3 والی، وہ 3-2 والی جو ہے اس کا نام و نشان نہیں ملنا اور نہ مل رہا ہے۔ یہ 3-4 جو ہے نا، یہی اب آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا کہ 3-4 سے درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کی تھی۔ انہوں نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججوں نے پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کی۔ ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججوں کا ہے۔ چیف جسٹس نے آرڈر آف دا کورٹ جاری نہیں کیا۔ جب آرڈر آف دا کورٹ جاری نہیں ہوا تو صدر نے تاریخ کیسے دے دی، الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے دیا؟ یعنی معاملہ ہی خارج ہو گیا تھا تو پھر صدر نے الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر کیسے دے دی؟ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب 4 ججوں نے پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر دی تھی اور چیف جسٹس نے آرڈر ہی نہیں دیا، آرڈر آف دی کورٹ جاری ہی نہیں کیا، تو پھر صدر نے کیا اپنے پاس سے ہی تاریخ دے دی تھی؟ یہ کا موقف تھا جی، صدر خود اپنے پاس سے کیسے دے سکتے ہیں؟ یا پھر صدر نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیڈر کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، کیونکہ صدر ظاہر ہے ایک یوتھیے ہیں، عمران خان کے پیروکار ہیں، اور وہ وہی کرنے کی کوشش کریں گے جو عمران خان کو پسند ہوگا۔ ملک جائے بہاڑ میں، ملک سے کچھ لینا دینا نہ پی ٹی آئی کو ہے، نہ پی ٹی آئی کے صدر کو ہے، اور نہ آن جہانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کچھ لینا دینا ہے پاکستان سے۔ ان کو اپنے حصے سے ہے، اپنا اقتدار چاہیے، اپنا حصہ چاہیے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا حصہ ہمارے حوالے کیا جائے، اور ان کا حصے کی جو پہلی شرط ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ ہے، جو نہ ان کو ملے گی اور نہ ہی وہ اپنے ان حرکتوں سے باز آئیں گے۔ بہرحال مندوخیل صاحب نے یہاں پر آج ان چیزوں کو کر دیا۔ اچھا، جسٹس منیر اختر کو کافی برا لگا۔ موصوف نے مندوخیل صاحب کو جواب دیا، کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ 3-4 کا ہے؟ 1 مارچ کے فیصلے میں کہیں درج نہیں کہ فیصلہ 3-4 کا ہے۔ اختلاف رائے جج کا حق ہے، ججز کی اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ جو منیر صاحب ہے نا، یہ بڑے جونیئر جج ہیں، ان کو جو ثاقب نثار صاحب ہے، بلکہ یہ ثاقب نثار صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ان کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا فیور ہے منیب صاحب کو ثاقب نثار صاحب کی، اور ثاقب نثار صاحب کو منیب صاحب کی، کہ یہ ان کو جونیئر ترین جج کو لے کے آئے تھے۔ یہ بڑے پھدک رہے ہیں عدالت میں، یہ بڑے، اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ وڈیاں نو اڈ اڈ کے پہندے نے۔ یہ منیب صاحب جو ہیں، ظاہر ہے جس نے لایا ہے اس کی پیچھے سے مطلب کہ وہ ہوگی نا کہ کم نے چک کے رکھنا ہے، تو وہ کام کو چک کے رکھتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا گزشتہ روز کے ریمارکس فیصلے کے انتظامی حصے کی حد تک تھے۔ جسٹس منیر اختر کا کہنا ہے کہ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا، فیصلہ دے کر دستخط بھی کیے، کیا جسٹس یحییٰ اور جسٹس اطہر کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ یہ لائن بڑی غور والی ہے کہ جسٹس منیر اختر کا کہنا تھا کہ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا، فیصلے دے کر دستخط بھی کیے، تو کیا جسٹس یحییٰ اور جسٹس اطہر کے فیصلے جو ہوا میں تحلیل ہو گئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق زیر سماعت کیس کی اگر دیکھا جائے تو بنیاد ہی ختم کر دی ہے۔ جب بنیاد ہی ختم کر دی ہے، نیچے سے اڑا دی ہے، تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد ہی ختم ہے۔ عدالت کا فیصلہ صدر سے انتخابات کا تاریخ لینے کا تھا ہی نہیں۔
جب بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت بنائے جانے والی عمارت کیسے قائم رہتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی جنیاں جو تو نیاں ہی تھلوں کر دیتی ہیں، اوپر چاہے 100 منزل ہے، 500 منزل ہے، 1000 منزل ہے، اس کی تو کوئی اہمیت رہ جاتی ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے بہت کوشش کی کہ معاملے کو چیمبر کا معاملہ قرار دے کر جانے دے، لیکن مندو خیل صاحب نے چیف جسٹس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آج کا دن چیف جسٹس کا اس لیے بھی مشکل تھا کہ عرفان قادر صاحب نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور الیکشن کمیشن نے انہیں اپنا وکیل مقرر کیا۔ یہ بھی میرے خیال میں بڑا اہم دن تھا، انہوں نے کہا جی کہ مطلب جو ان کے پاس عہدہ تھا، جس عہدے پہ وہ کام کر رہے تھے، اس پہ انہوں نے ریزائن کیا، اور جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا وکیل مقرر کیا کہ جی آ جائیں ہماری طرف سے کیس لڑیں۔ آگے کیا ہوا وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ بطور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس کا رنگ جو ہے نا وہ نیلا ہوا، پھر پیلا ہوا، پھر کالا، پھر پتہ نہیں 5-7 رنگ بدلے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے مصیبت ہے، اس نے تو مطلب کہ ہمارا جینا حرام کر دینا ہے۔ ڈیفینیٹ اسی وجہ سے رنگ نیلا پیلا ہوا نا چیف جسٹس صاحب کا۔ چیف جسٹس نے عرفان قادر کو دلائل ہی نہیں دینے دیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ عرفان قادر نے دھواں دار جواب دیا، کیا الیکشن کمیشن اپنا وکیل بھی چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کی مشاورت کے بعد ہی کرے گا؟ کیا ان کو اپنا وکیل کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہ اپنا وکیل بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کو جو وکیل الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے اس کی شیو پسند نہیں، اس کی داڑھی پسند نہیں، اس کا اچھا سوٹ پسند نہیں، اس کی شکل پسند نہیں، یا پھر اس کے دلائل پسند نہیں، یا پھر اس کی پرسنالٹی پسند نہیں۔ اب وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب دبنگ وکیل ہیں اور دبنگ بات کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جج جو ہے نا وہ بھی ایک دفعہ نارمل کیا ہوتا ہے کہ ججوں کے سامنے وکیل تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہاں پہ الٹ ہے۔ عرفان قادر صاحب ایسے وکیل ہے کہ ان کے سامنے جج تھر تھر کمالتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، اب ماضی میں جانا نہیں چاہتا، عرفان افتخار چودھری صاحب کی جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تب کیا ہوا تھا، وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ چیف جسٹس نے بحث کے باوجود عرفان قادر کو دلائل نہیں دینے دیے، یوں عرفان قادر صاحب عدالت سے چلے گئے۔ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ چیف جسٹس کھل کر سامنے آگے ہیں۔ اب معاملہ کوئی رخ اختیار کر کے ہی رہے گا، کسی طرف تو کم از کم یہ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم۔ ادھر عدالتی اصلاحات کے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس ایڈوینچرز بل 2023 قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف نے اضافی ترمیم کے ساتھ بل متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ بل کو قومی اسمبلی نے بھی منظور کر دیا، کل سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یوں عمر عطا بندیال لامحدود اختیارات کو پہلا جھٹکا مل جائے گا، جس پر وہ بڑے پھدکتے ہیں اور جس پر عمران خان صاحب کو اپنی اگلی بلڈنگ نظر بنتی آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد پھر وہ 5 سال کا اقتدار لیں گے، کیونکہ بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندیال صاحب کے مطلب مجھے نہیں پتا کہ اب میں کیا کہنا چاہیے، لیکن جو جسٹس بندیال صاحب ہیں ان کے بارے میں قمر جوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ بیوی سے بڑے ڈرتے ہیں اور ان کے پریشر میں آ کے فیصلے کر جاتے ہیں، ٹک ٹاک سے بڑے ڈرتے ہیں، اور اب تو ان کی جو دختر ہے ان کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو بڑا پسند فرماتی ہیں۔ تو فیصلے جو ہے عمران خان میں حق میں ہونے میں بڑے چانس تھے، عمران خان صاحب کو بڑے پر امید تھے، لیکن یہاں پر شاید ایسا نہ ہو سکے کیونکہ ان کے جو اختیارات ہیں، بلکہ یہ بندیال صاحب کے نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار جو ہیں وہ محدود کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جج کے نہیں، یہ آنے والے ہر جو بھی اس کے بعد چیف جسٹس آئیں گے ان کے اختیارات محدود ہی رہیں گے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خاتون جج کو دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر 18 اپریل تک پیش کریں۔ اب حکومت پر منحصر ہے کہ وہ زبان پارک پہ دوبارہ آپریشن کرتی ہیں یا عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کر بولیں گے جی آپ کا منڈا میرے پارٹی میں ہے، میں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے اور آنے والے وقت میں اس کو وزیر بھی بنا دوں گا، اس لیے مہربانی کر کے پہلے آپ مجھ پر مہربانی کریں اور پھر میں آپ پر مہربانی کروں گا، کیونکہ یہ لین دین کی بات ہے، ساری محبت اور پیار کی بات ہے، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے۔ آج آپ ریلیف دیں گے تو کل آپ کا منڈا جو ہے وہ میری کیبنٹ میں وزیر ہوگا، اگر میری حکومت آ گئی تو، اور ہو سکتا ہے اس کو پارٹی میں بھی عہدہ دے دیا جائے، تگڑا عہدہ دے دیا جائے، جیسے وقتی طور پر چودھری پرویز علیہ صاحب کو ہانڈی کا مسالہ بنایا تھا، تو اسی طرح ان کے منڈے کو بھی ہانڈی کا مسالہ بنا کر اپنا مطلب نکال لیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی چانس تو ہے نہیں، یہی ایک چانس ہے، وہاں سے جا کے شرٹ لے سکتے ہیں۔ دھماکہ ایک ہونے والا ہے جی، آج 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ کھڑیاں قصور کا ایک مشہور قصبہ ہے، وہاں پر ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف سے اجازت طلب کر رہی ہے کہ وہ وہاں جلسے میں کچھ آڈیو پلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان آڈیو میں چیف جسٹس میں
सीनियर तरीन दो जजों की आपस की गुफ्तगू है, और अगर वो गुफ्तगू सामने आ गई और मरियम नवाज को इजाजत मिल गई, नवाज शरीफ ने इजाजत दे दी, अब जाहिर है नवाज शरीफ की इजाजत लेनी है उन्होंने, अगर नवाज शरीफ की इजाजत मिल गई तो मरियम नवाज की चिल्लाई हुई जो ऑडियो हैं वो सुनने के बाद जजेस मुंह छुपाते फिरेंगे। ये ऐसा कहा जा रहा है, जावेद चौधरी साहब ने ऐसा कहा है जी कि उसके बाद उनके लिए अपना दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस ऑडियोज में जो गुफ्तगू हो रही है, अच्छा वो ऑडियो ऐसी नहीं है, वो ऑडियो बाकायदा चैट है। जिस तरह आप मतलब उसको कहते हैं कि चैट है, वो आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं, आगे से मैसेज आ रहा है, मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज आ रहा है, तो उसमें जो हो रहा होगा ज़ाहिर है बेंच फिक्सिंग के अलावा और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये कन्फर्म है कि अगर वो ऑडियो सामने आ जाती है, मरियम नवाज अपने जलसे में वो ऑडियो चला देती है, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला इन मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का, जो मेरे और आपके नजदीक अपनी तरफ से मुअज़्ज़ज़ हैं। हम उनको जितना मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, या मुआशरा जितना मुअज़्ज़ज़ समझता है, या फिर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम कितना मुअज़्ज़ज़ समझती है, स्वाय पीटीआई के मेरा ख्याल है आप लोग को पता है वो कितने मुअज़्ज़ज़ हैं, और लेकिन मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं जी, हम उनका इज्जत और एहतराम करते हैं, बड़े ऊंचे रुतबे पे हैं जी हमारे लिए, लेकिन क्योंकि आपके काम बोलते हैं, आपके फैसले बोलते हैं, जिस मनसब पर आपको बिठाया गया है वहां पर बैठा हुआ जो आपका काम है, आप कभी कहते हैं दिल से फैसले करते हैं, कभी कहते हैं कि ईमानदारी से फैसले करते हैं, हालांकि फैसले सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना उसमें दिल शामिल होना चाहिए, ना उसमें ईमानदारी शामिल होनी चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैसले जो है ना वो कानून शामिल होना चाहिए और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दफा आपको लगे जी कि इस दफा जो है एमएनए गिनने चाहिए तो आपने गिनवा दिए, अगली दफा देखे जी गिनने से नुकसान हो रहा है तो आपने कहा जी नहीं गिनने चाहिए, एक ही चीज पर दो फैसले, तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ कहलाना बड़ा मुश्किल। लेकिन मरियम नवाज ने अगर ये ऑडियो रिलीज कर दी तो होगा क्या, मेरे ख्याल में उसकी नौबत शायद ना आए, क्योंकि उन हलकों को भी पता लग गया है, उन हलकों तक ये बात पहुंच गई है कि मरियम नवाज आज क्या करने वाली है, तो मेरे ख्याल में कुछ तरला कर लिया जाएगा और मियाँ साहब शायद इसकी इजाजत ना दे। लेकिन अगर मियाँ साहब ने इजाजत दे दी तो दोस्तों आज पाकिस्तान की तारीख में वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ ना सुना होगा, क्योंकि मरियम नवाज ये कर सकती है। मरियम नवाज ने पहले जज अरशद मलिक की भी ऑडियो जो आप लोगों को सुनाई थी, उसने भी मेरे ख्याल में तारीख बदली थी, उसके बाद नवाज शरीफ की बेगुनाही का सिलसिला शुरू हो गया था। और अभी भी ये अगर ऑडियो सामने आ गई तो पंजाब की हुकूमत में चौधरी परवेज लाई को कैसे मिली, हमजा शहबाज की कैसे गई, उसके अलावा इमरान खान को फेवर देने का, इमरान खान को दोबारा वजीर बनाने का, और फिर क्या प्रेशर है, क्यों बनाना चाहते हैं, घर जाना होता है, रोटी खानी होती है, तरला मिन्नत है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इस ऑडियोज में आएंगी। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आई डोंट नो मैं ये चाहूंगा या नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखें जैसे भी है जो भी है, पर्सन जो भी है कम अज कम वो पाकिस्तान के बड़े बहुत अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं, और वो इंसल्ट जो है वो उस पर्सन की तो होगी होगी, लेकिन पाकिस्तान के बड़े अदारों के बड़े लोगों की होगी, जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम लेकर नहीं उस ओहदे का नाम लेकर की जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा एहतियात का दामन ना छोड़ा जाए, और आगे से भी कोशिश की जानी चाहिए कि वो किसी एक पार्टी का साथ ना दे, जिस जॉब के लिए बैठे हैं वही करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दे, खुदा हाफिज इंशाल्लाह दोस्तों।